آج تیسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آیت نمبر ہے 254۔ آپ حضرات کے پاس پارے کا پہلا پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ یہ تمام حضرات انبیاء علیہ السلام یا یہ تمام پیغمبر ایسے ہیں کہ ہم نے بعضوں کو بعضوں کے اوپر فضیلت دی ہے، ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعضے تو ان میں سے وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کلام کیا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کو ان میں سے درجات کے اعتبار سے فوقیت دی ہے یا ان کے درجات کو بلند کیا ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح دلائل دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی روح القدس یعنی سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تائید کی۔ ما بقیہ آیت کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز کل ہی کریں گے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر حضرت طالوت علیہ الرحمہ اور جالوت کے مقابلہ کو بیان کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تعالی نے فوقیت عطا فرمائی یا جو فضائل دیے اس کو بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا کہ ان سارے واقعات کو بیان کر دینا یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ اب وہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں آپ بھی انہی میں سے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ، کہ ان پیغمبروں میں سے ہم نے بعضوں کو بعضوں کے اوپر فوقیت دی ہے، فضیلت بخشی ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے
چند حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اسی طریقے سے حضرت سیموئیل علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے یا دیگر جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام گزرے، ان میں سے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اب یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے، اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی یہ بات آ چکی۔ حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، اور 1,24,000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں اور 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے احتیاطاً کم و بیش کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر تقریباً کوئی 25 کے قریب حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، جو مشہور ہیں ان کا تذکرہ آیا ہے، ورنہ بہت سارے حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا تذکرہ نہیں آیا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ بہت سارے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور کئی ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ تاریخ کے اندر، حدیث کے اندر جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ کم و بیش 300 یا 313، بس اس سے اوپر نہیں ہے، ان سے زیادہ کے نام وغیرہ نہیں ملتے۔ قرآن، حدیث اور تاریخ کی کتابوں کو اگر کنگالا جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی اس سے زیادہ نام نہیں ملتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہم پر بڑی بلیسنگ ہے، بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ آپ نے جناب ان سارے حضرات انبیاء علیہ السلام کا نام یاد کرنا ہے اور ان کی ہسٹری کو، تاریخ کو، یا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجمالی طور پر ایک بات بیان کر دی ہے کہ یاد رکھنا، تمام حضرات انبیاء علیہ السلام جن کا آپ کو علم ہو اور جن کا آپ کو علم نہ ہو، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک درمیان میں جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی نبوت پر ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا، کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنا، انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان سے کیا ہے نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم بچپن سے ایک ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، یا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے حضرات انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض حضرات انبیاء علیہ السلام کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام ان کے درمیان میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت نبی کسی کی نبوت کے درمیان میں فرق نہیں ہے، کوئی بھی نبی ہو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اور رسول ہے، بحیثیت نبی، بحیثیت نبوت اور رسالت کے کسی نبی کے درمیان میں کیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن درجات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعضوں کو کیا ہے مرتبہ بخشا ہے۔ اب ایک سوال اور ایک شبہ آتا ہے جس کا حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے
کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، یا مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، ٹھیک ہے نا۔ یا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس ابن متی علیہ السلام کو مجھ پر یا ان کو کسی دوسرے پر یا ان کے اوپر کسی کو فضیلت نہ دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعضوں کو بعضوں کے اوپر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ اب اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، فضیلت کا ایک معیار اور ایک کرائٹیریا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور وہ فضیلت دی ہے، اور ایک فضیلت کا معیار وہ ہے یا کرائٹیریا وہ ہے کہ ہم اپنے ذہن اپنے اختراع سے کسی کی کوئی فضیلت یا فوقیت کا کوئی معیار بنا لیں اور کرائٹیریا بنا لیں، اور اس کرائٹیریا کی روح سے ہم کسی کو فضیلت دے دیں اور کسی کا مرتبہ گھٹا دیں، کسی کا بڑھا دیں۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے عقل، اپنی سوچ، اپنے فہم اور اپنے دماغ سے کسی کی فضیلت کا نہ معیار مقرر کرو، نہ کسی کو دوسرے کے اوپر اس طریقے سے فضیلت دو۔ یہ فضیلت کا معیار انسان اپنی عقل کے بل بوتے پر قائم نہیں کر سکتا، اپنے عقل کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معیار رکھا ہے وہی معیار ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، یا کسی کو حضرت یونس علیہ السلام پر کسی کو فضیلت نہ دو وغیرہ ذالک، فرمایا کہ یہ اس وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک آپ کو وہ مراتب اور وہ مقامات عطا نہیں کیے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجات اور جو فضیلت دی ہے، یہ مسلمہ بات ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام حضرات انبیاء علیہ السلام میں کیا ہے؟ افضل ہے، تمام حضرات انبیاء علیہ السلام میں افضل ہے۔ اور حضرات محدثین مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کے بعد پھر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس نام مبارک آتا ہے، اور ان کے بعد سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے بعد اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان حضرات انبیاء علیہ السلام کا پھر اس طرح۔ تو افضل الانبیاء جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام یہ پیغمبر وہ ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، کہ اب یہ فضیلت کا معیار یا فضیلت کس اعتبار سے دی ہے، ان میں سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ بعضوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی کیا کیا ہے؟ کلام کیا ہے، ڈائریکٹلی کلام کیا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ویسے تو حضرات انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آئی ہے وہ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے واسطہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے واسطہ کے بغیر ڈائریکٹ حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے جس کو چاہا اس سے آپ نے کلام کیا، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، خود قرآن مجید میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کلام کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر بغیر کسی حجاب کے اور بغیر کسی واسطہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے۔ اور آپ حضرات نے بڑی مشہور حدیث مبارکہ سن رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹلی طور پر کیا ہیں؟ دی ہیں۔ ان میں سے فرمایا کہ ایک کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں
وہ دی ہیں، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک نماز کا جو مجھے جو حکم دیا گیا، نماز کے متعلق دیا گیا، اور اسی طریقے سے مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جو آدمی توحید کے اوپر کاربند رہتے ہوئے اس کی موت آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کا وعدہ کیا کہ میں اس کی مغفرت کروں گا۔ حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے پہلے حلے میں کر دیں یا دا اینڈ ہو کہ اس کی مغفرت ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن اس کی مغفرت کیا ہے؟ یقینی ہے۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، بعضوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا ہے؟ کلام کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعضوں کو اللہ تبارک و تعالی نے درجات دیے۔ فرمایا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقامات وغیرہ یا جو چیزیں ہیں اس کا عشر عشیر بھی کسی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ کو کچھ چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خاتم النبیین بنایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری انسانیت سب کی طرف، سب مخلوق کی طرف، سب کی طرف مجھے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے جنت کے اندر میں جاؤں گا، مجھے سب سے افضل الکتاب مجھے عطا کی گئی ہے، افضل الامت سب سے بہترین امت مجھے کیا ہے؟ عطا کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ مجھے دشمنوں پر سب سے زیادہ کیا ہے؟ رعب عطا کیا گیا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کیا ہے؟ عطا کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ حاصل ہوگی۔ یہ وہ سارے مقامات ہیں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء کرام محدثین کرام رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے اوپر کیا کتاب لکھی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ کے نام سے لکھی ہے۔ علامہ بہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ 7 جلدوں کے اندر کئی ہزار صفحات کے اوپر کیا ہے؟ مشتمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے اوپر کیا ہے؟ لکھی ہے۔ دوبارہ ما بقی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حضرات انبیاء علیہ السلام کے مقامات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔